الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب التوبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري قال الله تبارك وتعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج جو حدیث کا درس ہے اس کا عنوان ہے باب التوبہ۔ توبہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان ارشادات کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر نقل فرمایا ہے، جن میں مختصر حدیثیں بھی ہے اور بعض حدیثیں طویل بھی ہے۔ ان میں سے چند حدیثیں اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا اور ان احادیث سے جو سبق اور پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوایا ہے اس پیغام کو حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باب التوبہ، اس سے پہلے ہم لوگوں نے باب الاخلاص پڑھا تھا، سنا تھا، کہ جس میں نیت کو درست کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے ان ارشادات کو ذکر کیا گیا تھا۔ یہاں سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آیتوں کو اور حدیث کو بیان کرنے سے پہلے توبہ کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ توبہ کے معنی آتے ہیں لوٹنا، واپس ہونا، اور توبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو وہ معافی مانگ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس آ جائے، اسی لیے توبہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آ جائے۔ گناہ کرنے سے دوری ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دور ہو گیا تھا، تو توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر وہ قریب ہوگا، اس لیے توبہ کو توبہ کہتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے توبہ بھی ہے اور ایک استغفار بھی ہے، آگے حدیث کے ذیل میں وہ ہمارے سامنے آئیں گا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع میں طریقہ گزشتہ ذکر کیا گیا تھا، انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو بھی عنوان ہوگا اس عنوان سے متعلق جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں پہلے ان آیتوں کو وہ ذکر کریں گے، اس کے بعد احادیث کو بیان کریں گے۔ جیسے توبہ کا معاملہ ہے، توبہ کی حدیثیں ہیں، تو اس سے پہلے قرآن کی آیتیں انہوں نے بیان فرمائی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی توبہ کی حقیقت کیا ہے وہ ذکر کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط أحدهما أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته۔ یعنی توبہ حقیقت میں توبہ اس وقت بنتی ہے جب توبہ کے اندر 3 چیزیں پائی جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو گناہ وہ کر رہا تھا اس پہ شرمندہ ہو جائے، کہ مجھ سے گناہ ہو رہا تھا، اس کے گناہ کی شرمندگی اس کے دل میں پیدا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے، یہ دوسری شرط یہ ہے۔ پہلا یہ ہے کہ گناہ کے بارے میں اس کے اندر احساس شرمندگی پیدا ہو جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا تھا اس کو فی الفور چھوڑ دے، اور تیسری شرط ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا یہ انسان پر لازم اور ضروری ہے، اور ان 3 چیزیں کسی کے توبہ میں پائی جائیں گی تو وہ توبہ واقعی توبہ کہلائی جائے گی۔ صرف دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مار لینا، یہ چہرے پر پھیر لینے کا نام توبہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کر لیں گے تو آپ کی توبہ ہو جائے گی۔ توبہ یہ نہیں ہے، توبہ یہ ہے کہ جو گناہ ہو رہا تھا اس کے بارے میں آدمی کے دل میں شرمندگی پیدا ہو جائے، ندامت پیدا ہو جائے، دوسرا یہ کہ اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دے، اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔
یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ سے اور بندوں کے درمیان اگر کوئی گناہ واقع ہو جائے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. لیکن آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی معاملہ بندوں کے درمیان ہو گیا تو اس میں ایک اور شرط کا اضافہ ہوگا. یہ 3 شرطیں تو رہیں گی، لیکن ایک اور شرط یہ رہیں گی کہ جس بندے کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اس بندے سے اپنے معاملے کو درست کرا لے. یعنی کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا تو جا کے اس سے معافی مانگ لے، کسی کا مال چھین لیا تھا تو مال واپس کر دے، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی تو زیادتی کو تلافی کرا لے. تو یہ جب کرے گا تو واقعی توبہ ہوگی. اب آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ، جان پہچان والوں کے ساتھ، اور توبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ پر میسج کر دیں گے تو ہماری توبہ ہو جائے گی. جیسے عام طور پر شب برات سمجھ کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ میسج فارورڈ کرتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی زیادتی ہو گئی تو معاف کر دو. تو یہ ایک رسمی چیز ہے. آپ کی زیادتی کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے اور آپ معافی مانگ رہے کسی اور کے ساتھ، تو یہ حقیقی توبہ نہیں ہے. حقیقی توبہ یہ ہے کہ ہم نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ توبہ کے اندر 6 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ آدمی گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو حقوق اس نے ضائع کیے تھے، جو فرائض اس نے چھوڑے تھے، اس کو ادا کرنے والا بنے. تیسری چیز یہ کہ کسی کا مال لے لیا تھا تو مال واپس کر دے. چوتھی چیز یہ کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا تھا تو اس سے جا کر معافی مانگ لے. اور 5ویں چیز یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے. اور 6ویں چیز یہ ہے کہ جب گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گزارتا رہا، کہ گناہ کی زندگی میں وہ جیتا رہا، تو ایسے ہی وہ نیک عمل کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مطمئن کرے. ایک آدمی گناہ کرتے ہوئے مطمئن تھا اور گناہ کرتے ہوئے صبح شام گزار رہا تھا، تو پھر وہ نیک عمل کر کے بھی اپنے آپ کو بتلا دے کہ الحمدللہ اب میں وہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہوں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس کی توبہ میں یہ چیزیں شامل ہوں گی تو واقعی وہ توبہ کرنے والا شمار ہوگا. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ توبہ نہیں کہلائی جائیں گی. وہ ایک رسمی طور پر بلکہ آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی گناہ پہ نادم تو ہے لیکن گناہ چھوڑ رہا نہیں ہے تو وہ جھوٹوں کی توبہ ہے. گناہ پہ شرمندہ ہو رہا لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ دل کو بہلا رہا ہے. حقیقت میں اس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دوں. یہ کہ ہو گئی جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں توبہ سے متعلق جو بات ذکر کی ہے. اس کے بعد وہ اپنے معمول کے مطابق قرآن کریم کی 3 آیتوں کو ذکر کیے ہیں. قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے پہلی آیت میں کہا گیا، یہ آیت سورہ نور کی 31ویں آیت ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دوسری آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اللہ سے استغفار کرو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو. اس کے بعد تیسری آیت ہے سورہ تحریم کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو تم سچی پکی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے والے بنو. یہ 3 آیتیں انہوں نے اپنے باب کے شروع میں نقل فرمائی کہ جس کے ذریعے حدیث اور قرآن دونوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے کہ جو حدیثوں میں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر نقل فرمائی ہے. تو یہ محدثین کا اصول ہے کہ وہ حدیث سے پہلے اس حدیث کو مضبوط کرنے کے لیے، اس میں مزید قوت پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیتوں سے بھی استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں. اب اس کے بعد سب سے پہلی جو روایت انہوں نے اس باب میں نقل فرمائی بخاری کی روایت ہے، بخاری کتاب الدعوات باب الاستغفار نبی فی اليوم واللیلہ. یہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. حدیث ہے کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ کون فرما رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں خود قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اور جو بالکل معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں، اور آگے کی روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ، وہ روایت مسلم کی روایت ہے جس میں 100 مرتبہ کے الفاظ ہے. یہاں پر 70 کے الفاظ بخاری کے اندر
اور آگے مسلم کے اندر 100 کے عدد کو بیان کیا گیا. ان دونوں روایتوں کا مقصود یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا. اب توبہ اور استغفار میں فرق سمجھیے. توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی چیز کو توبہ کہتے ہیں. آپ آئندہ نہ کرنے کے لیے عزم کرے، معافی مانگے تو یہ توبہ ہے. پیچھے جو گناہ ہو گیا، پچھلی زندگی میں جو گناہ ہو گیا، اس پہ جو معافی مانگیں گے اس کو استغفار کہتے ہیں. یعنی اپنی سابقہ زندگی، سابقہ غلطیوں پہ ندامت، سابقہ غلطیوں پر احساس شرمندگی اور اس سے رجوع کر رہے تو وہ گویا کہ استغفار کر رہے. اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کو توبہ کہتے ہیں. یہ محدثین نے ان دونوں الفاظ کے اندر فرق بتایا ہے کہ توبہ کے معنی آئندہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور استغفار کہتے ہیں پچھلی زندگی میں جو گناہ ہو گئے تھے اس کی تلافی کے لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا. چاہے وہ الفاظ کے ذریعے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان الفاظ کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، یا استغفر اللہ واتوب الیہ اس کے ذریعے، یا استغفر اللہ کے ورد کے ذریعے، یا حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روز ہو کر انسان اقرار کرے کہ اللہ میری زندگی میں پچھلے بہت گناہ ہو چکے ہیں، میں معافی مانگتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں. یہاں جو ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے سردار و سرتاج ہے، وہ اپنے بارے میں فرما رہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ اس سے زیادہ یا 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں. یہ دراصل امت کو تعلیم دینا ہے کہ جن کی زندگی میں گناہ نہیں ہے وہ اس درجے اہتمام توبہ اور استغفار کرتے ہیں. تو جو انسان زندگی میں صبح و شام گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں وہ کس درجے اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کرنے کا اہتمام کرنے والا بنے. وہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والا بنے کہ اللہ مجھ سے زندگی میں غلطیاں ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل انسانوں کی تعلیم کے لیے ہے. اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عبدیت تھی، وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بتاتے تھے. جیسا راتوں کو عبادت کرتے تو آپ کے پاؤں سوج جاتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. تو یہ کمال بندگی ہے کہ غلطی نہ بھی ہو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے. تو اس حدیث کا سبق اور پیغام یہ ہے کہ انسان جس کی زندگی میں غلطیاں ہوتے رہتی ہے اور خلاف شریعت بہت سے کام ہوتے رہتے ہیں، تو وہ اگر کثرت سے استغفار کا معمول بنائے گا، توبہ کا معمول بنائے گا، دعا کا اہتمام کرے گا، تو اس کی زندگی میں آنے والے خرابیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا. اب اس کے بعد تیسری حدیث ہے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور یہ حدیث مسلم کی بھی ہے اور بخاری کی بھی ہے. دونوں کے اندر الگ الگ الفاظ کے ذریعے حدیث نقل کی گئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کتنی زیادہ پسند ہے. اس کی ایک مثال دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بندہ جو اپنے اونٹ پر اپنا کھانا پینا، اپنا سامان رکھ کر سفر کر رہا تھا، جنگل میں سے گزر رہا تھا، سفر کرتے کرتے وہ تھک گیا. وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک جھاڑ کے سائے میں بیٹھا لیٹا تاکہ کچھ دیر آرام کر لے. اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری غائب ہے، سواری نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کا سامان بھی چلے گیا، اس کا کھانا بھی چلے گیا اور اس کی سواری بھی غائب ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں اب سفر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اب اس حالت میں پریشان پر جنگل کی چکر کاٹ رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے جانور کو تلاش کرتے ہوئے، لیکن جانور نظر نہیں آ رہا. بہت دیر تک وہ تلاش کرتے رہا. جب جانور نظر نہیں آیا تو مایوس ہو گیا اور یہ سمجھنے لگا کہ اب مجھے شاید میری سواری نہیں ملے گی، اب اسی جنگل میں میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا. اس حالت میں وہ پھر واپس اپنی جگہ پر آیا. بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگی. پھر اچانک دیکھا کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. تو جس قدر وہ خوشی کے مارے بےتاب و بے قرار ہو جائے گا، اور آگے الفاظ ذکر کیے ہیں، وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان سے یہ کہے گا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا. یعنی خوشی میں اس کو اپنی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے اس کا بھی احساس نہیں ہے. تو جتنی خوشی اس بندے کو اس جنگل میں مایوسی کے بعد اپنے جانور کے مل جانے پر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کر لینے پر ہوتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے، جیسے انسان کی فیلنگ اور کیفیات ہوتی ہے، اللہ ان کیفیات سے پاک ہے، لیکن مثال دے کر بیان کیا گیا کہ اللہ کی رحمت اتنی انسانوں پر پھیلی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ انسانوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور انسان توبہ کر لے تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، بنایا، اس کے لیے ساری کائنات کو مسخر کیا، ساری کائنات کی چیزوں کو اس کے تابع کیا، جتنی دنیا کا نظام چل رہا وہ انسانوں کو سہولتیں پہنچانے کے لیے۔ اگر انسان ان ساری سہولتوں کے باوجود اللہ کو نہ مانے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے احسان فراموشی کرنے والا بنے گا، لیکن جب وہ اللہ کا احسان مان کر توبہ کر کے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا تو اللہ کو بندے کا یہ عمل بہت زیادہ پسند آئے گا۔ تو یہ توبہ کی اہمیت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ کا کیسا منتظر رہتا ہے، آگے حدیث بیان کی گئی ہے، وہ حدیث منقول ہے حضرت عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس میں روایت ہے ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ بندہ اگر گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں گناہ کرے، اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے کہ بندہ واپس آ جائے، رات میں گناہ کرے، رات میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے۔ اب ہاتھ یہ جو ہے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں بھی استعمال کیے گئے، حدیثوں میں بیان کیے گئے، ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ یہ وہ ایسے الفاظ ہے کہ اس کی ہم حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کا مقصود یہ ہے اللہ کی رحمت منتظر ہوتی ہے کہ بندہ اگر رات کے وقت بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ ان کا استقبال کرتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ دن میں گناہ کر کے توبہ کر لے تو دن میں بھی اللہ کی رحمت استقبال کرتی ہے، یعنی 24 گھنٹے اللہ کی رحمت کا در کھلا ہوا ہے۔ گناہ کرنے والا کبھی مایوس نہ ہو کہ اب رات ہے صبح اٹھ کر میں توبہ کروں گا، یا صبح ہے رات سوتے وقت میں توبہ کروں گا، نہیں، جیسے ہی غلطی سرزد ہو گئی، کوئی خلاف شریعت عمل ہو گیا، کوئی نافرمانی والا عمل ہو گیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے والا بنے، یہاں تک کہ یہ نظام چلتے رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نکلنا نہ شروع ہو جائے۔ سورج نکلتا ہے مشرق سے اور ڈوبتا ہے مغرب میں۔ قیامت کے قریب، قیامت کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا۔ اس کے بارے میں تفصیلات ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ آخری علامتوں میں سے ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد توبہ کے گویا کے دروازے بند ہو جائیں گے، یعنی انسانوں کی زندگی کا ایک لمبا وقت آگے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ معلم غرغر، کہ جب تک بندہ غرغرے کی حالت میں نہیں پہنچتا اس وقت تک اللہ نے موقع دیا ہے، مہلت دی ہے کہ وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب تک زندگی ختم ہونے کے آخری لمحات تک پہنچ گیا تب بھی اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ پوری زندگی جو نافرمانی میں گزری تھی، اللہ کے احکامات کو توڑ کر گزارا تھا، چھوڑ کر گزارا تھا، اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، معاف کر دے گا۔ یہ ساری حدیثیں وہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے، آگے اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے تقریباً 100 قتل کیے۔ پہلے اس نے 99 قتل کیے، اس کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کوئی بڑا عالم ہو تو بتاؤ تاکہ میں جا کر اس کے بارے میں اپنی زندگی کی حقیقت کے بارے میں پوچھوں کہ میں اتنا بڑا گنہگار خطاکار ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک راہب عیسائی پادری رہتا ہے، تم جا کر اس سے پوچھ لو۔ چنانچہ وہ قاتل جس نے 99 قتل کیے تھے اس راہب عیسائی کے پاس آیا، آ کر پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے معافی کا موقع ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، معافی کا موقع نہیں ہے۔ تو اس نے اس راہب کو بھی مار دیا اور یہ کہا کہ میں نے 100 پورے کر دیے ہیں، جب معافی کا موقع نہیں ہے تو تجھے کیوں میں چھوڑوں؟ پھر اس کے بعد احساس پیدا ہوا کہ نہیں، میں اور معلوم کروں۔ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کسی اور کے بارے میں بتاؤ، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، تم جا کر اس سے پوچھو۔ جب وہ وہاں پر پہنچا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی اللہ نے
تم کو معافی کا موقع دے رکھا ہے، چاہے تم 100 قتل کیوں نہ کر چکے ہو، اگر اب بھی تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو توبہ کر لو۔ اس عالم نے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ان کی صحبت میں رہو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سدھرنے کا موقع دے گا۔ اب یہ بندہ جس نے 100 قتل کیے تھے اس عالم کے پاس سے، راہب کے پاس سے نکلا اور اس بستی کو جانے لگا جہاں پر اللہ کے نیک بندے قیام کیے ہوئے تھے، جہاں رہتے تھے، تاکہ وہ ان کے پاس جائے، ان کی صحبت میں رہے، اپنی گناہوں پہ معافی تلافی کرے، پھر اللہ والا بن جائے۔ جب جانے لگا تو درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی انتقال ہوا تو 2 فرشتے، دونوں قسم کے فرشتے زمین پہ اترے، رحمت کے فرشتے بھی اترے، عذاب کے فرشتے بھی اترے، اور ان دونوں کے درمیان تکرار ہونے لگا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، اس لیے کہ اس نے توبہ کے ارادے سے سفر شروع کر دیا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، یہ پوری زندگی گناہ کرتے رہا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، لہذا اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ اب ان دونوں میں بحث ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں پر بھیجا۔ ان دونوں فرشتوں نے اس آدمی کو اپنا فیصل بنایا، اپنا حکم جج بنایا کہ تم ہمارے درمیان فیصلہ کرو، جو فیصلہ کرو گے ہم اس کو مان لیں گے۔ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں وہاں پر ظاہر ہوا تھا، اس نے کہا کہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ یہ جہاں سے آ رہا تھا اب جہاں تک پہنچا اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور جہاں پہنچ کر جہاں جانے والا ہے اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یعنی گناہوں کی سرزمین چھوڑ کر یہاں تک آیا یہ زیادہ ہے، یا یہاں سے نیک لوگوں کی بستی قریب ہے؟ اگر نیک لوگوں کی بستی قریب ہوگی تو نیک فرشتے جو اس کو لے جائیں گے، اگر بروں کی بستی قریب ہوگی تو عذاب دینے والے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ آگے روایت میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک یہ کیا کہ زمین کو سمیٹنے کا حکم دیا، سکڑ جانے کا حکم دیا۔ یہ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ جس نے 100 قتل کیے تب بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ جب اس کو ناپا گیا زمین کو تو نیک لوگوں کی بستی کے وہ قریب تھا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ نیک فرشتے، عذاب نہ دینے والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے۔ تو اتنا جتنے زندگی پوری نافرمانی کی، لیکن جب آخر میں دل کے اندر ایک سچا جذبہ پیدا ہو گیا، سچا داعیہ پیدا ہو گیا اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو بنانے کا، اپنے گناہوں کی تلافی کرانے کا، اپنے قصوروں کو معاف کروانے کا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو یہ چند حدیثیں تھی جو اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائی۔ باقی آگے 3 صحابہ جس کا سورہ توبہ 11ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا، جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 ساتھیوں، ان کا طویل واقعہ ہے جو کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک خاتون کہ جس سے کسی وجہ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، زنا، اس نے اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر سچی توبہ کروائی، اپنے آپ کو سنسار کروایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ جب اس کو یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ کیسی بدکار عورت ہے کہ جس کی نماز پڑھی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ عورت نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ اگر اس عورت کی توبہ کو مدینے کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو معاف فرما دے گا۔ یہ روایت مسلم کی روایت ہے کہ جس کو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ اس باب کا یہ ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترتیب سے حدیثوں کو اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے۔ پہلے نیت کی درستگی، اس کے بعد اعمال کی درستگی، اس کے بعد دنیا میں آنے والے مسائل کیسے ہوں گے، تو اس پہ انسان کیسے ثابت قدم رہے گا، باب الصبر آگے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ترتیب کے حساب سے انہوں نے احادیث کو نقل کیا ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو بنا سکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے۔ تو خلاصہ ہمارے لیے یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کبھی بند نہیں ہوا، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، قصور اس سے ہوتے رہتے ہیں، کوئی انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل پاک و صاف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب حبیب اللہ،
کہ توبہ کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری حدیثوں میں چند حدیثوں کا یہاں انتخاب کیا گیا، ان میں سے چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے والا بھی بنائے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو برے اعمال سے بھی محفوظ رکھے۔ اگر کسی وجہ سے غلطی ہو جائے تو اللہ ہم کو توفیق بھی دے کہ ہم اس غلطی کا ازالہ کرنے اور اس غلطی کو دور کرنے کے لیے توبہ کا اہتمام کرنے والے بنے، استغفار کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی خاص قسم کے الفاظ متعین نہیں ہے، آدمی اپنی زبان میں بھی اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ باقی احادیث میں جو دعائیں یا استغفار کے کلمات منقول ہے ان کو پڑھے گا تو اس میں زیادہ تاثیر ہوگی، زیادہ اثر ہوگا، چونکہ وہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔